آج ایک خاص پروگرام آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. ملکوں کی تاریخ میں بہت اہم رہا ہے کہ وہاں کے ادارے اور گورنمنٹ ہوا کی صفائی کے لیے، ایٹماسفیئر کی صفائی کے لیے، انوائرمنٹل اویئرنیس کے لیے کیا کیا اقدامات لیتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام صاف ستھرا پنجاب ہے. انگریزی میں اس کو زیرو ویسٹ پنجاب کا مقصد کہلایا گیا ہے. لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اگر یہ 100% امپلیمنٹ ہو آنے والے دنوں میں، تو اس کے اثرات پاکستان کے یا پنجاب کے رہنے والے لوگوں کی صحت پہ بھی ہوں گے. اس سے جو ہوا کا معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور جو عوامی اجتماعات کی جگہیں ہیں ان کی بھی بحالی ہوگی. جو سیاحت ہے اس پہ بہت مثبت اثر پڑے گا. اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اس میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جیو ٹیگ شدہ ڈیٹا اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بظاہر بڑا انکریجنگ پروجیکٹ لگ رہا ہے، لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور گورنمنٹ نے فی الحال اس کے لیے بہت تیاری کی ہے. لیکن جب تک اس کے باقاعدہ اثرات عوام تک نہیں پہنچیں گے، اس پہ پروگرامز کرنا ضروری ہے، اس کے اویئرنیس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت پورے پنجاب میں 23,000 ایسی مشینریز ہیں جن کو ری لوکیٹ کیا گیا ہے، چھوٹے بڑے مقامات پہ پہنچایا گیا ہے تاکہ یہ صفائی کا کام ہو سکے. جنرلی 3 طرح کا ویسٹ ہوتا ہے. سالڈ ویسٹ ہوتا ہے جس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، ایک میونسپل ویسٹ ہوتا ہے، ایک انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے، ایک ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہوتا ہے. اور اس جتنی کنزمپشن ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں چیزوں کی، اتنی ہی اس کا ویسٹ کا جو ایک نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ویسٹ کی پروڈکشن سے لے کے ویسٹ کی فائنل ٹریٹمنٹ کے درمیان کا جو پروسیس ہے، اس کو آپ ویسٹ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب یہ ویسٹ مینجمنٹ کس طرح کرے گی، کیا کرے گی، وہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. کیا چیلنجز ہوں گے ان کو یہ بڑا پروجیکٹ ٹیک اپ کرنے میں. اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈیفینیٹلی ان کو ٹیم اپ کیا ہے، اور بھی کچھ اداروں نے، اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے جس کو آج ہم تکنیکی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی موضوع کے حوالے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اویئرنیس کے لیے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو کہ اس وقت شیئر کرنا بہت ضروری ہے. دنیا میں سالانہ 3 کروڑ ٹن پلاسٹک جمع ہو رہا ہے، جبکہ 5 کروڑ ٹن پلاسٹک کو کھلے عام نظر آتش کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ 80 لاکھ ٹن پلاسٹک کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے. فوری اقدامات اٹھا بھی لیے جائیں تو 2040 تک زمین کے اوپر 70 کروڑ 80 لاکھ ٹن پلاسٹک موجود ہوگا. اور برطانیہ کی ایک یونیورسٹی آف لیڈز کی ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان پلاسٹک کی آلودگی کا ذمہ دار ہونے میں 8واں ملک ہے. پاکستان سالانہ 30 ملین میٹرک ٹن میونسپل سالڈ ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ ویسٹ مینجمنٹ آپریشن سے کہیں زیادہ ہے. یعنی کہ یہ جو ویسٹ پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنے میں اس سے زیادہ ریسورس لگ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈسپروپورشن ہے جس کو گورنمنٹ کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. کراچی پہلے 4 شہروں میں شامل ہے. صرف کراچی میں روزانہ 12,000 ٹن کا کچرا جمع ہوتا ہے، جس میں 20% پلاسٹک ہے. اور ورلڈ بینک کی ایک 2022 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو دریائے سندھ ہے وہ دوسرا سب سے زیادہ آلودہ دریا ہے اس وقت. جب سے پنجاب کی یہ گورنمنٹ آپریٹ کری ہے، درجنوں ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ اگر وہ 100% امپلیمنٹ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی پنجاب کی جو صوبے کے حوالے سے پرفارمنس ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے. جب ہم یہاں پہ حافظ آباد میں موجود ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں میونسپل کی گاڑیاں یہاں پہ بڑے ایکٹیولی نظر آ رہی ہیں. یا آپ میرے ساتھ بھی دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں اور کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں پھینکیں. لیکن یہ بہت چھوٹی وہیکلز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. جب ہم آپ کو ان کے باقاعدہ آپریشنز دکھائیں گے تو ایک واضح آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہے. یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق یہ وہ ساری شرائط ہیں جو ذمہ دار ممالک پورے کرتے ہیں. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس میں حصہ ڈال رہی ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بہت مستقل مزاجی سے ہو. یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں کہ جو لاہور ہے اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس یہ ہیں کہ لاہور سے
اب بھی ہر روز 6000 ٹن کے قریب کچرا اکٹھا ہوتا ہے۔ اب چونکہ محمود بوٹی بند ہے تو اس لیے اب یہ کچرا لکھو ڈیر کے مقام پہ 150 ایکڑ پر پھیلی کچرا کنڈی میں پھینکا جاتا ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کچرا اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے گراؤنڈز میں ہوتا ہے، وہی گراؤنڈز اجتماعات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، پارکس بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کوڑا پھینکنے کے لیے چونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں تھا اس سے پہلے، تو اس طرح کی گراؤنڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن اب پنجاب گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نہ صرف ہائیجین کے حوالے سے بہت کانشیسلی کام کر رہی ہے، بلکہ لاہور کے علاقے محمود بوٹی میں لاہور کا سارا کچرا جو پھینکا جاتا تھا اب اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس پر مختلف اقسام کی مٹی اور دیگر اجزاء کی تہیں بچھائی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یعنی کہ روڈا، یہاں پہ سولر پارک بنانے کا اس کو موقع مل سکے، جو کہ جولائی 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اویئرنیس کا اور ڈیولپمنٹ وائز بھی، کہ ایک ایسا گراؤنڈ جہاں پہ پہلے کچرا پھینکا جا رہا ہے، بعد میں اس گراؤنڈ کو اب سولر پارک میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ سو اٹس اے بگ اچیومنٹ اگر یہ مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ اور اس وقت وہاں 1,40,00,000 ٹن سے زیادہ کچرا پڑا ہوا ہے محمود بوٹی اور دیگر کے علاقے میں، لیکن اس کو سارا ہٹا کے اس کو سولر پارک کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اربن فارسٹ بھی بنایا جائے گا۔ تو یہ بڑے ایمبیشیس پروجیکٹس ہیں، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور یہ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ عوام اور میڈیا کی سپورٹ کے بغیر اس کو بڑے پیمانے پہ امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔